بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورۃ الماعون یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔ فویل للمصلین، پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور مانگی نہ دیوے برتنے کی چیز۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سو آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی وہ ایسا سنگ دل اور سخت دل ہے کہ خود تو وہ کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا۔ اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھولا بیٹھے ہیں، یعنی ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دی جائے۔ اس کو بالکل نہ دینے سے بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بخلاف نماز کے کہ وہ جماعت کے ساتھ علانیہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کو بالکل چھوڑ دے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا، اس لیے نماز کو محض دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ اس صورت میں کفار و منافقین کے بعض افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یعنی کفار اور منافقین کے برے افعال اور اعمال کا ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر جہنم کی وعید اور سزا بیان کی ہے۔ یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہو جو تکذیب نہیں کرتا، وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں مگر وعید مذکور ان پر نہیں ہے۔ یعنی یہ وعید جو بیان کی ہے یہ کافروں کے لیے بیان کی ہے۔ اگر کوئی ایمان والا بھی یہ اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ وہ اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن یہ وعید خاص منافقوں اور کافروں کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اسی لیے ان افعال و اعمال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا جو دین اور قیامت کا منکر ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہیں،
وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو اعمال یہاں بیان کیے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور خود تو کسی یتیم کو مسکین کو کیا کھلاتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا، اور نماز بھی دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ اعمال ایمان والے کی شان سے بعید ہیں۔ یعنی ایمان والا ایسے کام نہیں کر سکتا، تو اگر کرتا ہے پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ وہ اعمال قبیحہ جن کا اس جگہ ذکر اس صورت میں فرمایا یہ ہے: یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین، مسکین محتاج کو باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی بہت برے اور سخت گناہ ہیں، اور جب کفر اور تکذیب کے نتیجے میں یہ اعمال سرزد ہو تو ان کا وبال دائمی اور ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا بھی یہ اعمال کر رہا ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، مسکینوں محتاجوں کو باوجود وسعت اور قدرت ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھلاتا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اگر کوئی مومن بھی یہ اعمال کرتا ہے تو یہ اعمال سخت گناہ ہیں، بہت برے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر کفر کے نتیجے میں یہ اعمال کر رہا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ حال منافقین کا بیان فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں، اس لیے نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ اصل نماز کی پابندی کرتے ہیں، جہاں دکھلانے کا موقع ہوا پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی۔ ان صلاتہم میں لفظ ان کا مفہوم یہی ہے کہ اصل نماز ہی سے بے پرواہی اختیار کرے، جو منافقین کی عادت ہے، اور نماز کے اندر کچھ سہو و نسیان ہو جانا، بھول چوک ہو جانا، جس سے کوئی مسلمان، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی نہیں، وہ اس کلمے کی مراد نہیں ہے۔ یعنی نماز میں بھول چوک ہو جانا یہ مطلب نہیں اس کا کہ بھئی اگر کسی سے نماز میں بھول چوک ہو گئی تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی تباہی ہو، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نہ اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی نماز کا خیال، کہ بس دکھلاوے کے لیے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھ لی، نہیں کوئی دیکھ رہا تو اپنے چپکے سے کام چلا لیا ایسے ہی، تو ایسے نمازیوں کے لیے، ایسا چونکہ منافقین کیا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور نماز میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، سہو نسیان ہو جائے، تو وہ تو انسان ہونے کے ناطے وہ ہو سکتا ہے، ہر کسی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں بھول چوک ہوئی ہے، اس لیے اس کا مطلب وہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر وعید ویل جہنم کی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ مراد ہوتی تو عن صلاتہم کے بجائے فی صلاتہم ہوتا۔ یہاں الذین ہم عن صلاتہم فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر اور لاپرواہ ہیں۔ اگر نماز میں بھول چوک کا معاملہ ہوتا تو پھر عن صلاتہم کے بجائے الذین ہم فی صلاتہم ساہون ہوتا، کہ جو نماز میں بھول جاتے ہیں، تو فی صلاتہم کی بجائے عن صلاتہم کا ہونا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نماز کا سہو نسیان، بھول چوک مراد نہیں، بلکہ جان بوجھ کر نماز کے سلسلے میں لاپرواہی مراد ہے۔ احادیث صحیحہ میں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو یعنی بھول چوک واقع ہونا ثابت ہے۔ آگے ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کے اصل لفظی معنی بشیء قلیل، شیء قلیل اور حقیر چیز کے آتے ہیں، اس لیے معون ایسی استعمالی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہے۔ یعنی معون معمولی سی کوئی چیز ہو
جن کا عام طور سے لینا دینا چلتا رہتا ہے، جیسے کوئی آگ لینے آ گیا، یا کوئی نمک مرچ لینے آ گیا، یا کوئی ہمارا پھوڑا لینے آ گیا، یا ہتھوڑا کوئی اوزار لینے، اس طرح کی چیزیں جن کا عام طور سے مانگی دی جاتی ہیں وہ چیزیں، تو ان کو کہا جاتا ہے معون، شیء قلیل، تھوڑی سی چیز، معمولی چیز۔ تو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً وہ چیزیں دی جاتی ہیں جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلاڑی، پھوڑا یا کھانے پکانے کے برتن، جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ کر لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس اور کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیزیں بھی کہ کوئی کام کر کے وہ گھستی بھی نہیں، آدمی کام کر کے واپس دے دے گا، کلاڑی ہے، پھوڑا ہے، کوئی برتن ہے، اس طرح کی چیز کوئی مانگ کر کے لے جائے گا، کام کر کے دے دے گا، تو اس سے وہ گھستی نہیں۔ تو ایسا آدمی جو اس طرح کی چیزوں کو بھی منع کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ انتہائی کمینہ اور کنجوس آدمی ہے۔ مگر آیت مذکورہ میں لفظ معون سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو معون اس لیے کہا گیا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت تھوڑی ہوتی ہے، یعنی صرف 40واں حصہ، 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے۔ تو زکوٰۃ چونکہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، 40واں حصہ، 2.5%، تو اس لیے اس کو معون کہا گیا، تھوڑی سی چیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک وغیرہ جمہور مفسرین نے اس آیت میں معون کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کی ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ ہی کے معنی مراد لیے ہیں کہ وہ آدمی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جو نماز کے بارے میں بھی بے خبر ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے۔ اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب، انسانیت اور مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح، مگر فرض اور واجب نہیں۔ یعنی کوئی مانگی چیز کوئی لینے کے لیے آ گیا تو انسانیت کے ناطے بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ کوئی آدمی چیز مانگنے کے لیے آیا تو اس کو دینا ہی فرض ہے، نہ دیں گے تو گناہگار، ایسا نہیں۔ تو وہ اگرچہ اچھا عمل ہے انسانیت کے ناطے، لیکن وہ چونکہ فرض اور واجب نہیں جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو۔ جہنم کی وعید جو چیزیں فرض ہوتی ہیں ان کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، تو یہاں چونکہ جہنم کی وعید بیان کی ہے، اس لیے یہاں مانگی چیز دینے سے منع کرنے والا مراد نہیں ہے۔ بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ معون کی تفسیر استعمالی چیزوں اور برتنوں وغیرہ سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی چیز جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ زکوٰۃ فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید بخل شدید پر ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی وعید بیان کی ہے وہ اس پر نہیں کہ کوئی مانگی چیز مانگنے کے لیے آئے اس کو دینے سے منع کر دی، اس پر جہنم کی وعید نہیں، بلکہ جہنم کی وعید ہے زکوٰۃ جو ایک فرض عمل ہے اس کے نہ دینے پر۔ تو اس لیے یہاں چونکہ جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے تو اس لیے یہاں وہ چیز مراد نہیں کہ کوئی مانگی چیز دینے سے منع کرے، بلکہ یہاں مراد ہے زکوٰۃ کو روکنا۔ جو آدمی زکوٰۃ کو روکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان کی ہے۔ تو بہرحال اس پوری صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ چند اعمال، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی توہین کرنا، مسکینوں اور محتاجوں کو وسعت ہوتے ہوئے کھانا نہ دینا اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، اسی طرح نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ روکنا، یہ سب کے سب بہت برے اور بڑے گناہ ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا یہ اعمال کرتا ہے تو بڑا گناہ ہے اس کے لیے، لیکن اگر کوئی کفر کے اور تکذیب کے نتیجے میں یہ اعمال کرتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ مومن کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں، مومن اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے
کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ جو چاہے سزا دے، چاہے معاف کر دے، لیکن بہرحال وہ جہنم کی جو ہمیشہ کی سزا ہے وہ کافروں ہی کے لیے ہے یا منافقوں کے لیے، کہ جو دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کفر پر ہیں۔ چونکہ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے سرغنہ لوگوں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے پاس صرف مزے لینے جاتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے دکھلاوے کے لیے کہ کہیں مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ منافق ہے، یہ اندر سے کافر ہے، تو اس واسطے وہ نماز بھی پڑھتے تھے دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بری عادت بیان کر کے اس کے اوپر وعید بیان کی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ منافقین کا تو انجام کفار سے بھی برا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو اعمال بیان کیے ہیں، جو حرکتیں بیان کی ہیں، یہ منافقین اور کافرین کی بیان کی ہیں۔ اگر ایمان والوں کے اندر بھی یہ حرکتیں اور یہ بری عادتیں پائی جائیں تو انتہائی خست اور کمینگی کی بات ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان بری عادتوں سے حفاظت فرمائے اور باری تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔